السلام علیکم ویورز. احمد فراز مرحوم بڑے خوبصورت شاعر تھے. میرا بھی ان کے ساتھ نیاز مندی کا تعلق تھا. میرے سینئر تھے، وہ بہت شفقت کرتے تھے. ان کا ایک مصرع ہے، چلیں پورا شعر. غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. شرابیں تو شرابوں میں نہیں ملائی جا سکتی. اگین سمبولک بات ہے. دو خبریں ملا کے ایک بات کرتے ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ میں مظاہرے عروج پہ جا رہے ہیں، تحریک میں تبدیل ہو چکا ہے. وہ سارا جو پروٹیسٹ تھا، ان کا احتجاج تھا، بختر بند گاڑیاں اور فوجی. ہوا کیا تھا، وہ ایک کالا پولیس تشدد کا نشانہ بنا، مر گیا. اور خوبصورتی دیکھیں، گھوڑے بھی باہر نکل آئے. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں. تگنی کا ناچ نچا دیا ہے انہوں نے اس گنڈا گردی اور بدماشی کے جواب میں. ٹھیک ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری مقبولیت کا گراف نیچے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور وہاں کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ صرف انصاف نہیں، نظام میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا، نیو یارک اور باقی تمام شہروں کی وہ آپ پڑھتے ہوں گے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صورتحال خاصی ان کی گمبھیر ہے. ایک طرف ہو گیا یہ. دوسری خبر ہے کہ انگلینڈ میں مظاہرین نے ایڈورڈ کا مجسمہ گرایا، گھسیٹا، دریا برد کر دیا، دریا میں پھینک دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈورڈ صاحب کون تھے. 17ویں صدی میں غلاموں کی تجارت میں ملوث تھا یہ آدمی، جس کے مجسمے کو 2020 میں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور پھر دریا میں پھینک دیا گیا. اور مظاہرین پہ کو اس طرح کی وحشت طاری تھی کہ انہوں نے ونسٹن چرچل اور گاندھی جی کے مجسمے کے ساتھ بھی انہوں نے ان کی بھی بے حرمتی کی. چلو، یہ ہے کیا؟ حالانکہ جب یہ ایڈورڈ جب 17ویں صدی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرتا تھا، اس وقت یہ ایک طے شدہ ایکسیپٹڈ بات تھی. اس میں کوئی نارمل تھا، یہ ایک نارمل پریکٹس تھی دنیا میں. تو وہ کوئی انہونی نہیں کر رہا تھا. انہونی تب ہے اگر آج کوئی انڈر گراؤنڈ کو کنیزیں اور غلام بیچنا شروع کر دے یا لوگوں کو پکڑ کے غلام بنانا شروع کر دے. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جرم اور گناہ جتنا بھی پرانا ہو، جب کسی قوم میں ضمیر زندہ ہوتا ہے، ذہن کام کرتے ہیں، تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے وہ قوم. اب جب امریکہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو میرا کنسرن یہ تھا کہ ایسا تو نہیں کہ صرف کالے میں حقارت سے نہیں کہہ رہا، میں کون سا گورا ہوں. تو کوئی یلو ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی بلیک ہے، تو بندہ ہی ہے نا. یا تو نا کالے کے اندر کوئی ان کا بلڈ گروپ ہی کو علیحدہ ہوتا ہو، یا آکسیجن کی بجائے وہ کسی اور چیز پہ زندہ رہتے ہوں، یا انہیں بھوک نہ لگتی ہو، یا ان کے جنم لینے کے طریقے ذرا مختلف ہوں، کوئی درختوں پہ اگتے ہوں، پہاڑ سے اترتے ہوں. ایسا نہیں ہے. انسان ہے. تو
اسی لیے اس کی تکریم کی جانی چاہیے کہ وہ خالق و مالک و رازق کی سب سے خوبصورت وہ تخلیق ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو اس پہ پروٹیسٹ، ہمیں کیا حکم ہے کہ تم ہاتھ سے روکو، حکم ہے ظلم زیادتی دیکھو، ناانصافی دیکھو، ہاتھ سے روکو، وہ نہیں روک سکتے زبان سے روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اسے کنڈیم کرو۔ تو یہ ہم جو لکھنے والے ہوتے ہیں یا بولنے والے جو لوگ ہیں جو اگر زبانی کلامی کرتے ہیں یا ہاتھ سے، تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ مجھے کم از کم اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ جتنا میرا کیریئر ہے اس میں الحمدللہ کہیں اور کوئی جھک ماری ہوگی، بے وقوفیاں کی ہوں گی، جہالت ہوگی، لیکن اس میں کمپرومائز نام کی کوئی چیز کبھی کہیں موجود نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ زندگی وہ 28-30 سال تو برباد ہو گئے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی جو پنگ پونگ چل رہی تھی، تو میں دونوں کے ساتھ، اور مجھے ایک پاکستان کے بہت نامور بہت بڑے صحافی نے مجھے کہا کہ جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا about 30 years ago، تو انہوں نے کہا آپ اتنا اچھا لکھتے ہو لیکن آپ کو پڑھے گا کون؟ میں نے کہا جی اچھا وجہ؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو، یعنی پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی۔ آپ نے دونوں کو رگیدنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا جی پہلی بات مجھے کوئی نہیں پڑھے گا تو مجھے، اور میں ایم اے اردو نہیں ہوں، مجھے اور بھی کام آتا ہے، میں کچھ اور کر لوں گا، اس وجہ سے میں نہیں تبدیل کروں گا اپنا نقطہ نظر۔ میرے نزدیک دونوں ٹھیک نہیں ہے، تھرڈ فورس ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک لاجک ان کو دی، میرے ذہن میں وہ تھا، ویسے لاشعور میں تھی وہ بات، شعور میں آئی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، ٹوٹل ووٹر کتنا ہے اور کتنے % لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اکثریت جو ہے وہ خاموش لوگوں کی ہے، خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی۔ ممکن ہے میری بات ان کو اپیل کرے اور نہیں کرتی تو ضروری ہے میں نے یہی کام کرنا ہے، سو کریں۔ سو اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جہاں کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی اس نظام کو کوئی چھیڑنے کے لیے، اس کو ادھیڑنے کے لیے کوئی عملی طور پہ کوئی کام کیا جانا چاہیے۔ آخر پہ میں صرف اتنا عرض کروں گا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک کتاب ہے ایلیکس ہیلے کی، اس کا نام ہے روٹس، اس پہ میرا خیال ہے کوئی سیریل بھی بنا ہے بڑا لمبا چوڑا، میں نے وہ نہیں دیکھا، میں نے وہ روٹس پڑھی ہے وہ کتاب، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہیرو کہہ لیں یا مرکزی کردار میں کنتے کنتا ہے، جس کو یہ غلاموں کو جانوروں کی طرح، بالکل جانوروں کی طرح، جیسے ہرن پکڑ لائے تو چڑیا گھر کو بھیج دیے، تو وہ لایا کرتے تھے امریکنز، اور وہ پھر بیچ دیا کرتے تھے منڈیوں میں۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ روٹس میں نے پڑھا، تو مجھے سچی بات ہے مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ تو وہ کرتے کیا تھے، جیسے ہم بھیڑ بکریاں گھروں میں کوئی جانور پال لیتے ہیں، کبوتر پال لیتے ہیں، کونجیں، یہ کونج تو خیر نہیں بریڈ نہیں کرتی، وہ کیپٹیو ہو تو وہ بریڈ نہیں کرتی، خرگوش تو ایک خاص لمٹ کے بعد بندہ کہتا ہے یار ان سے جان چھڑاؤ، میں نے 500 خرگوش کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے بیلی پور والے گھر میں یہ کرتے تو ایک خاص لمٹ کے بعد یار یہ نہیں ہے اس کو۔ وہ کیا کرتے تھے، غلاموں کی شادیاں، غلام عورت غلام مرد، اس کے بعد ان کے بچے، اور پھر ماں باپ کے سامنے ان کے بچے نیلام کر دیے جاتے تھے، بیچ دیے جاتے تھے۔ یہ ہے تاریخ جو بالکل ظاہر ہے، وہ قدورتیں، وہ نفرتیں اب بھی کہیں نہ کہیں کلبلا رہی ہوں گی اندر۔ بنیادی بات جو ہے، مجھے جس بات پہ خوشی ہوئی سارے ایپیسوڈ میں، کہ گورا بھی کالے پہ ظلم ہوا تو گورا بھی باہر نکلا، اور وہاں امریکہ کے مختلف شہروں میں سڑکوں پہ جو تماشا لگا ہوا ہے، اسے دیکھ کے تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان میں اتنا ضمیر ضرور موجود ہے کہ کالے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں یہ سڑکوں پہ موجود ہے۔ تھینک یو۔